ربیع الاول کا مہینہ گزرا۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت بھی فرمایا، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو گویا کہ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی نسبتیں حاصل ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور مختلف پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، اس کے کچھ چیزیں، اس کی کچھ ایمان افروز باتیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، ان کا آج مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو بعض صحابہ کرام یہ سن کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، اس بات کو سمجھتے تھے، سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو تک پہنچانے کے لیے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ وہ مقصد بڑے اچھے طریقے سے پورا کر چکے۔ تو آپ کا یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے صحابہ کا ذہن بنانا شروع کر دیا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہ ایک دم صدمہ صحابہ کرام سے برداشت نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ذہن بنانا شروع کیا، اور حجۃ الوداع کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ میں اور تم دوبارہ اس جگہ پر اس طرح ہم جمع نہ ہو سکیں۔ تو صحابہ کرام اس موقع پر آپ کی اس بات سے بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری حج کا سفر ہو، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میدان عرفات کے اندر تشریف نہ لائیں اور ہمیں اس طرح خطبہ نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غزوہ احد کے موقع پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جب یہ غلط افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جب یہ غلط افواہ پھیلی تو صحابہ کرام کی حالت بے قابو ہو گئی۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جو فوراً تلواریں نیام سے نکال کر کافروں کے نرغے کے اندر گھس گئے کہ اگر حضور شہید ہو گئے تو ہمیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ہم بھی کافروں سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دیں گے۔ تو جب صحابہ کرام کی یہ حالت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمائے کہ اے میرے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بتلایا کہ جس طرح پہلے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے تو حضور بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر آپ دنیا کے اندر آئے ہیں تو آپ نے بھی دنیا سے جانا ہی ہے۔ اور فرمائے کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمائے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم دین سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے انبیاء آئے دنیا سے گئے، تو اگر بالفرض شہید بھی ہو جائیں یا فوت بھی ہو جائیں تو آپ نے بھی تو دنیا سے جانا ہی ہے۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو پہلے انبیاء بھی نہیں رہے، پہلے رسول بھی آئے، اپنا وقت پورا کر کے پردہ فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد
सूरत नाजिल हुई सूरतुन नसर, उसके अंदर इरशाद फरमाया कि इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फत्ह, फिर फरमाया कि वराअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को देख रहे हैं कि लोग दीन के अंदर फ़ौज दर फ़ौज आ रहे हैं। तो जब ये सूरत नाजिल हुई तो बाद सहाबाई कराम ये सूरत सुनकर भी रोने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने का मकसद ये था कि लोगों को दीन के अंदर दाखिल किया जाए। देखें अल्लाह ताला इस सूरत में फ़रमा रहे हैं कि लोग फ़ौज दर फ़ौज दीन में दाखिल हो रहे हैं। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी का मकसद पूरा हो चुका। तो इस सूरत के अंदर भी पैगाम है कि हुज़ूर दुनिया से जाने वाले हैं। तो पहले से सहाबा इकराम का जहन बनाना शुरू कर दिया कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी अय्याम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में गए, पहले शुहदाए उहद के पास गए, उनसे मुलाकात करके आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में गए और वहाँ पर जाकर फ़ातिहा पढ़ी और वहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की और जन्नतुल बक़ी वालों से कहा कि इन्ना बिकुम सलाहिक़ून, कि हम अनकरीब आपसे मिलने वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी सारी अज़वाज मुतहरात को हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जमा फ़रमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अपनी बीमारी के जो दिन हैं ये हज़रत आयशा के घर गुजारना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भी पूछते तो आप पर पूछना कोई ज़रूरी नहीं था, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से पाक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा काम नहीं फरमाया कि जिस पर कोई एतराज़ कर सके, जिस पर कोई उंगली उठा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए जमा फरमाया कि कल को दूसरी अज़वाज मुतहरात ये ना कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के अय्याम हमारे घर के अंदर क्यों नहीं गुजारे। हालांकि आप पर यह पूछना ज़रूरी नहीं था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, आपका कमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात की राय ली। तो सब ने खुश होकर जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हज़रत आयशा के घर अपनी बीमारी के दिन गुजारना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम सब इस पर राज़ी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा का इंतखाब इसलिए किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मेरे मिजाज को सबसे ज़्यादा पहचानने वाली हज़रत आयशा है और हुज़ूर जानते थे कि मेरे जो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, मेरे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को महफूज करके, याद करके उम्मत तक सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आयशा ही पहुंचा सकेगी। हाफिज़ा इसका सबसे अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि मेरी खिदमतगार सारी अज़वाज मुतहरात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी खिदमतगार हज़रत आयशा है, इसलिए कि वो बेटी भी तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैं, जिन्होंने आँख खोली, जिन्होंने होश संभाला तो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और घर के अंदर कुछ नहीं देखा। तो इसलिए फ़रमाया कि मैं अपनी बीमारी के दिन हज़रत आयशा के घर गुजारना चाहता हूँ। तो सब अज़वाज मुतहरात ने खुशी से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक तबीयत साथ देती रही, तकरीबन 10-12 दिन ऐसे गुज़रे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाते रहे नमाज के लिए। और जब आखिरी दिन आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हिम्मत नहीं थी मस्जिद में आने की भी। और जब तक ये हिम्मत रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के कंधों पर हाथ रख के मस्जिद में आएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कंधों पर हाथ रख के मस्जिद में आते रहे। हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कंधों के ऊपर हाथ रख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते रहे। यहाँ तक अहादीस की किताबों में मौजूद है कि आपके हुजरा मुबारका से लेकर मस्जिद तक आपके कदमों की लंबी लकीर बन जाती थी। इतनी हिम्मत भी नहीं थे कि कदम मुबारक उठा लिए जाते। और जब ये भी हालत न रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत आयशा से फ़रमाया कि मुरू अबा बकर फ़लयुसल्लि बिन्नास, फ़रमाया कि अबू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے بتلا دیا کہ میرے بعد میرے خلیفہ ابو بکر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ابا بہت زیادہ کمزور دل والے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھائیں، لہٰذا آپ حکم دیں تو میں حضرت عمر کو کہہ دیتی ہوں، وہ بڑی ہمت والے ہیں، وہ بڑی طاقت والے ہیں، وہ یہ برداشت کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ میں جو تمہیں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ملا تو انہوں نے لوگوں کو نمازیں پڑھانا شروع کیں۔ ایک مرتبہ جماعت کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور مسجد میں آنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ اقدس سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو، نماز جاری رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہو کر نماز ادا فرمائی۔ اور پھر جب ایسی صورتحال بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، جب ہوش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرواتے کہ جاؤ مسجد میں جا کر پتہ کرو کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی۔ صحابہ آ کر بتلایا جاتا کہ صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، نماز نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر پتہ کروایا جاتا، بتلایا جاتا کہ صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ صحابہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور جب آخری دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں وہ منظر دیکھوں، میں وہ جماعت دیکھوں جو میں نے 23 سال کے اندر جو میں نے محنت کر کے جماعت تیار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اقدس سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو دیکھنا چاہا۔ صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام رونے لگے، قریب تھا کہ صفیں درم برم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پردہ گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا کہ مسلمان کے لوگوں پر جا کر محنت کرو، میں نے محنت کر کے یہ صحابہ کرام کی جماعت تیار کی ہے۔ آپ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ان کا نماز میں اٹھنا بیٹھنا، ان کا خشوع خضوع، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ، ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں کرتا ہوں، جیسے میں نے ان کو سکھلایا۔ تو ایک استاد جب اپنے شاگرد کی کامیابی کو دیکھتا ہے، 100% 100/100 نمبر لینے والے شاگردوں کو دیکھتا ہے کہ میرے جتنے شاگرد ہیں سب کے 100/100 نمبر ہیں، اور ممتحن نے کسی ایک کے نمبر بھی کم نہیں کیے، سب کو پاس کر دیا ہے، تو ایسے شاگردوں کو دیکھ کر استاد کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شاگرد تھے کہ ممتحن کون تھا؟ امتحان لینے والا اللہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لے کر اس کا رزلٹ بھی جاری فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا ہوں، اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ آپ کے شاگرد سارے ہی کامیاب ہیں، سارے ہی پاس ہیں، سب کے 100/100 نمبر ہیں۔ 100 سے اوپر تو نمبر کئیوں کے ہیں، لیکن 100 سے کم نمبر کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے، جب کبھی طبیعت میں افاقہ ہوتا تو آپ خطبے کے لیے تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے اندر موجود ہوں، جس کے حقوق میرے ذمے ہوں، آج آ کر مجھ سے اپنا حق وصول کر لے۔
فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہو آج وہ بھی آ کر بدلہ لے لے، اور میں نے کسی کو مارا ہو تو وہ بھی مجھ سے آ کر آج بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کے کچھ پیسے دینے ہوں تو وہ بھی آ کر مجھ سے اپنا حق طلب کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی آج منبر پر بیٹھ کر یا لوگوں کے سامنے محفل کے اندر اپنے آخری ایام کے اندر یا کسی بھی موقع میں کیا ہم بھی یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اور ایک صحابی عاشق رسول جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے میری کمر پر مارا تھا، لہٰذا میں بھی آج بدلہ لوں گا، آپ کی کمر پر میں بھی مارنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام حیران ہیں کہ آج یہ آسمان کیا منظر دیکھے گا کہ ایک امتی اٹھ کر سید الانبیاء سید الرسل کی کمر پہ مارے گا، اور ہم موجود ہیں۔ وہ صحابی عاشق رسول کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، لہٰذا آپ کو بھی کمر ننگی کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ صحابی کیسا عاشق رسول تھا، وہ آگے بڑھا اور جا کر آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس مہر نبوت کو چوم لیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ معاف کیجئے، اگر میں یہ جرأت نہ کرتا تو میں آپ کی مہر نبوت کو کیسے چوم سکتا تھا؟ میں آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ جرأت کی۔ بہرحال ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صاف شفاف زندگی گزاری کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں، آ جاؤ اپنا حق مجھ سے لے لو۔ تو یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام تھے، آخری بیماری کے دن گزار رہے تھے، اور جب عمر کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، لیکن جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر اور اضافہ فرما دیا۔ تسبیح و تحمید کے اندر، استغفار کے اندر، باوجود اس کے کہ معصوم ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی استغفار کے اندر اضافہ فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے اندر تشریف لاتے، ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا، اور عبادات کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر، ہر کام کے اندر آپ نے اضافہ فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت سے سنتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، کرنے چاہیے، سننے چاہیے، لیکن سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے سفر آخرت اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر فرمایا۔ 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آخری زندگی کے اندر عبادت کے اندر بہت زیادہ اضافہ فرما دیا۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر عبادت میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ ہمارا ہر لمحہ ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، جس کو کسی نے کہا کہ نظر سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے، کہ آدمی کے قدم تو قبر کی طرف قریب جا رہے ہیں، اور آدمی کی جو نظر ہے وہ دنیا کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر عبادات کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہر آنے والا دن ہمارا پچھلے دن سے زیادہ عبادت کے اندر مگن ہونا چاہیے۔ ہر آنے والے دن کے اندر ہمیں آئندہ سال کے اندر، آئندہ مہینے کے اندر، آئندہ ہفتے کے اندر عبادت کے اندر زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہمیں یہ سبق سکھلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کر گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ दो जहानों का बादशाह जब इस दुनिया से गया, फरमाया कि दो जहानों का बादशाह जब इस दुनिया के अंदर गया, हमारे घर के अंदर खाने के लिए कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी कि जिसको आदमी खा सके। फरमाया कि सिर्फ थोड़े से जौ एक अलमारी में रखे हुए थे, घर के अंदर मौजूद थे, वो भी थोड़े दिन मैं खाती रही और थोड़े दिनों के बाद वो जौ भी ख़त्म हो गए। ये कौन दुनिया से गया है? ये सैयदुल अंबिया गया है, ये सैयदुर रसूल गया है, ये दो जहानों का बादशाह दुनिया से जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वरासत के अंदर सोना चांदी माल दौलत और ज़मीनें और बंगले कोठियाँ कारें नहीं छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वरासत छोड़ी है कि जो वरासत सिर्फ घर वालों को नहीं मिली, वो वरासत पूरी उम्मत को मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग अपनी वरासत के अंदर दिरहम व दनानीर नहीं छोड़ते। फरमाया कि हम लोग तो अपनी वरासत के अंदर दीनदारी को छोड़ कर जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इसलिए कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के नबी थे, हर एक यही समझता था कि हुजूर मेरे हैं। जब हर एक ये समझता था कि हुजूर मेरे हैं, मैं हुजूर का हूँ, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरासत भी वो छोड़ी कि जिसमें से हर एक फ़ायदा उठा सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के अंदर दीनदारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के अंदर ईमान है, आमाल सालिहा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के अंदर सुन्नत पर अमल करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये विरासत के अंदर हमें पूरी उम्मत को ये दीनदारी देकर गए हैं। आज हम हुजूर की विरासत को संभालेंगे और उसकी कदर करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएंगे तो हम दुनिया भी मज़े की गुजारेंगे और आखिरत भी मज़े की गुजारेंगे। आप हजरात ने दुनिया के अंदर ऐसे कई ख़ानदान देखे होंगे कि जो लोग अपने बड़ों की विरासत को संभाल कर नहीं रखते, जो अपने बड़ों की विरासत को उजाड़ते हैं, जो अपनी बड़ों की विरासत का ख्याल नहीं करते, जो अपने बड़ों की मेहनतों पर पानी फेरने वाले होते हैं। 4 दिन वो मेहनतों पर पानी फेरते हैं, उजाड़ते हैं, बाद में अफसोस के साथ हाथ मलते रहते हैं कि काश कि हम बड़ों की विरासत को, बड़ों की मेहनत की हम कदर करते, हम उसको संभाल कर रखते, हम उससे फ़ायदा हासिल करते, तो हम क्या हमारी पुश्तें भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती थीं। ऐसे कई लोग आप हजरात ने देखे होंगे। तो जब दुनिया की वरासत के अंदर ऐसे है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें वरासत में दीन देकर गए हैं, जो शरीयत देकर गए हैं, ईमान और आमाल सालिहा देकर गए हैं, जो सुन्नत तरीके हमें वरासत के अंदर देकर गए हैं, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इस वरासत को संभाल कर रखेंगे तो हम दुनिया की ज़िंदगी भी मज़े की गुजारेंगे और मौत के बाद हमेशा हमेशा के लिए मज़े हैं। इसलिए कि हमने हुजूर की वरासत की कदर कर ली। और अगर हमने हुजूर के वरासत की कदर नहीं की, हमने दीनदारी को, ईमान को, आमाल सालिहा को और हमने सुन्नत पर चलने को हमने अगर नहीं अपनाया तो हमारी ज़िंदगी भी बेसकूनी के अंदर गुजरेगी और आखिरत के अंदर तो पता नहीं फिर क्या बनेगा। और आज जितने लोगों के मसाइल हैं, जितने लोग परेशान हैं, अगर उनकी तफसील देखी जाए, अगर तफसील मालूम की जाए तो कहीं ना कहीं जाकर जो असल जड़, जो बुनियाद है, वो यही मिलती है कि इस जगह पर अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो रही है, इस जगह पर दीन से हट कर ये काम हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हट कर ये काम हो रहा है। इस वजह से इस घर के अंदर, इस कारोबार के अंदर, इस काम के अंदर इनको सुकून नहीं है। और जब तक आदमी के सारे काम शरीयत के मुताबिक हो, दीन के मुताबिक हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई विरासत को आदमी संभाले हुए हो, तो फिर ज़ाहिरी असबाब अगरचे आदमी के पास कुछ ना हो, लेकिन वो आदमी बड़े मज़े की और बड़ी बादशाही की ज़िंदगी गुजारता है, बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए किसी अल्लाह वाले ने यह कहा था कि अगर बादशाहों को पता चल जाए कि हम फ़कीरों के दिल में सुकून और इत्मीनान की कितनी बड़ी दौलत है, अगर बादशाह को इस दौलत का पता चल जाए तो वो अपनी फ़ौजें लेकर ये दौलत छीनने के लिए हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे। लेकिन बादशाहों को क्या पता कि हमें कितनी ज़्यादा इत्मीनान और सुकून की दौलत हासिल है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये कि ज़िंदगी के अंदर कहीं पर भी बेसुकूनी और ख़राबी आती है तो उसकी वजह यही होती है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वरासत देकर गए हैं, हम उस वरासत को छोड़ देते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते, हम दीन से दूर हो जाते हैं, सुन्नत से दूर होते हैं। तो फिर घरों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर और वालिदैन और औलाद के अंदर, ख़ानदानों के अंदर ख़राबियाँ पैदा शुरू हो जाती हैं। अगर आदमी दीन के मुताबिक चलता रहे,
بظاہر اگرچہ وہ کام کڑوا اور مشکل لگے، لیکن جو انجام اور نتیجہ ہے اس کے اندر جو سکون اور مزہ ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو صحابہ کرام پر کیا کیا غموں کے پہاڑ ٹوٹے اور صحابہ کرام کی کیا کیفیات تھیں۔ تو آج وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ذکر کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔